اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور وہ وقت یاد کرو جب اے بنی اسرائیل تم نے وقت کے پیغمبر سے کہا، موسیٰ علیہ السلام سے، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ہم ہرگز اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو تمہیں آ پکڑا بجلی کی کڑک نے، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس کی ڈیٹیلز جو ہے وہ اسرائیلی روایتوں میں ملتی ہے، ان کی کوئی اتھینٹسٹی اس طریقے سے تو نہیں ہے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ سے زندہ کیا تمہاری موت کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر سایہ کیے رکھا بادل کا، اور تم پہ آسمان سے من و سلوہ نازل کیا۔ کیا لاڈلی امت تھی جی۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ اس پاکیزہ رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، من و سلوہ کھاؤ، جنتی خوراک کھاؤ اللہ کے رزق میں سے۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے ان کو حکم دیا تھا کہ دیکھنا اس شہر میں جب داخل ہو، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، تو جو چاہو کھاؤ، جتنا چاہو، یعنی حلال میں سے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، دیکھنا دروازے سے داخل ہوتے وقت سجدہ کرنا، وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، اور حِطَّةٌ کہتے جانا ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، خطایاکم تمہاری غلطیوں کو، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور ہم نیکوکاروں کو، احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو مزید دیتے ہیں۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، لیکن ان ظالموں نے اس قول کو دوسرے قول سے بدل دیا جس قول کا کہا گیا تھا حِطَّةٌ کی بجائے انہوں نے حِنْطَةٌ کہا۔ صحیح بخاری میں اس کانٹیکسٹ میں حدیث ہے کہ انہوں نے حِنْطَةٌ کا لفظ استعمال کیا۔ لو جی سر، پہلا یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے کہ جب انہوں نے یہ روگردانی کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا کوڑا ان پر برسا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم نے آسمانوں سے ایک عذاب ان پر نازل کر دیا، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ان کی نافرمانی کے سبب۔ اور یہ عذاب کیا تھا، اس کی ڈیٹیل تورات میں ملتی ہے کہ طاعون کا مرض پھیل گیا، پلیگ۔ اب ایک اور واقعے کی طرف اشارہ ہے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب یاد کرو کہ جب پانی کی دعا مانگی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے موسیٰ کو یہ وحی کی کہ اپنا جو عصا ہے وہ پتھر پر ماریے، ایک چٹان کے اوپر۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اس میں سے بہہ نکلیں گے 12 چشمے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہوا کہ جیسے ہی انہوں نے چٹان پہ مارا تو 12 چشمے نکلے، 12 چشمے جاری ہوئے، اس لیے کہ 12 قبائل تھے، قبائلی سسٹم اتنا سٹرانگ تھا کہ وہ نہیں ٹوٹا، تو وہ لڑتے تھے، تو اللہ نے کہا چشمے ہی 12 ہو جائیں۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر گروہ نے اپنے حصے کی جو گھاٹ تھی اس کو پہچان لیا، یعنی وہ 12 بن گئے، تو یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے ڈیفائن کر دیا۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ پیو اللہ کے رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد برپا مت کرنا۔ لیکن فساد تو پھر انہوں نے برپا کیا، جو بعد میں ہوا، جس کا ذکر قرآن میں پہلے گزر چکا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اب یہ وہی بات آ گئی۔ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام سے تم نے کہا کہ ہم ایک طرح کا کھانا کھا کھا کے تنگ آ گئے ہیں، من و سلوہ۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْض، تو اب دعا مانگیے آپ اپنے رب سے کہ وہ ہمیں اس کھانے میں سے دے جس کو زمین اگاتی ہے۔
زمین سے اگنے والی اجناس، من بقلیہا ساگ، وقثائہا اور ککڑی، وفومہا اور گندم گیہوں، بعض نے اس کا ترجمہ یہ لہسن بھی کیا ہے، تھوم، کیونکہ فوم کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے عربی میں، اس کے لیے فوم سے ہی تھوم بن گیا، وعدسیہا اور مسور، یہ منہ اور مسور کی دال، وبصلیہا اور پیاز۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، اللہ نے فرمایا کیا تم لینا چاہتے ہو وہ چیز جو ادنا ہے اس کے بدلے میں جو عمدہ ہے؟ بھئی جنتی خوراک ہے، ہر چیز پوری ہے، اب تم زبان کے چسکے کے لیے اگر زمین کی چیزیں مانگ رہے ہو، یہ ادنا ہے ایز کمپیئر ٹو اس کے، وہ اعلیٰ خوراک ہے اور نہ اس کے لیے کوئی ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی۔ اہبطوا مصرا، اچھا اب اتر جاؤ زمین میں، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تمہیں اس میں ہر وہ چیز ملے گی جو تم نے مانگی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا عذاب کا کوڑا اس پہ بھی آیا، یہ دوسرا یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ہم نے ان پر تھوپ دی ذلت، والمسکنہ اور غربت۔ غربت سے مراد ہے یعنی غریب الوطنی پھر ان کے لیے لکھی گئی کہ آپ ٹھیک ہے مشقت اٹھاتے رہو، اب قیامت تک کے لیے اپنی محنت کرو۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ مستحق ہو گئے اللہ کے غضب کے، کس لیے ہوئے؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل بھی کی۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اور حد سے گزر جاتے تھے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، والنصارى، اور جو نصارہ ہیں یعنی کرسچنز، والصابئین، اور جو صابی ہیں۔ یہ صابی سے مراد ستارہ پرست نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کے دین کی یہ بگڑی ہوئی شکل تھی، یہ بھی ایک گاڈ کے ماننے والے تھے۔ من آمن باللہ، جو کوئی بھی ایمان لے آئے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے اوپر، وعمل صالحا، اور نیک اعمال اختیار کر لے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان تمام لوگوں کے لیے اللہ کے حضور اجر پکا ہے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کو قیامت والے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔